اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاكِينَ، اور مسکینوں کے ساتھ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور اس پڑوسی کے ساتھ جو رشتہ دار بھی ہو، قرابت دار بھی ہو، وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور وہ پڑوسی جو قرابت دار نہ ہو، رشتہ دار نہ ہو، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور بغل کا ساتھی، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور ان کے ساتھ جن کے تم مالک ہو۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا، بے شک اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو پسند نہیں فرماتا جو فخر کرنے والے اور غرور کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے یہ چاہتا ہے، اور ہماری دنیا کی زندگی کا مقصد بھی یہی ہے، ہم دنیا میں اسی لیے آئے بھی ہیں کہ اس دنیا میں ہماری زندگی ایسی ہو جس میں اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری ہو، اللہ کی بندگی ہو، اور جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں، اس سوسائٹی کے لوگوں کے ساتھ ہم اچھے برتاؤ اور اچھے اخلاق سے پیش آئیں، اور اس کے نتیجے میں ہماری جو سوسائٹی ہے، ہمارا جو معاشرہ ہے، ہمارا جو سماج ہے، اس سماج میں امن و سکون ہو، اطمینان ہو، انصاف ہو، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کا ماحول ہو، لوگ ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آئیں، ایک دوسرے کی پریشانی کے وقت میں سہارا بنیں، اور سب لوگ آپس میں ایسے مل کر کے رہیں گویا سب ایک جسم و جان۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی بات کو قرآن کریم کی اس آیت میں اس طرح بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے سامنے اس بات کو واضح کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالی کے حوالے سے، اس کی ذات کے حوالے سے ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں، اور جس سماج میں، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، اس سماج کے حوالے سے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، اور ہمارے اوپر کیا حقوق عائد ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں جب اپنے حق کو بیان کیا، جب حقوق اللہ کو بیان کیا گیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے بس 2 جملے میں اپنی بات مکمل فرما دی۔ اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی بندگی کرو اور اس کی ذات کے ساتھ، اس کی صفات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ لیکن اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے حقوق کو بیان کیا، انسانوں کے حوالے سے ہماری جو ذمہ داری ہے، ہمارے سماج کے حوالے سے جو ہماری ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کا جب احساس دلایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ذمہ داریوں کو تفصیل سے بیان کیا، ڈیٹیل میں بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَالْمَسَاكِينَ، اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور اس پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو جو تمہارا رشتہ دار بھی ہے، وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور اس پڑوسی کے ساتھ بھی اچھے سے پیش آؤ جو تمہارا پڑوسی تو ہے لیکن رشتہ دار نہیں ہے، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور ہر اس انسان کے ساتھ اچھے سے پیش آؤ، مہربانی کے ساتھ پیش آؤ، اچھے اخلاق و کردار کے ساتھ پیش آؤ جو تمہارے ساتھ ہے، جو تمہارے بغل میں ہے، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافروں کے ساتھ اچھے سے پیش آؤ، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور ان لوگوں کے ساتھ اچھے سے پیش آؤ جو تمہارے غلام ہیں،
اور جو تمہاری باندیاں ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے حق کا تذکرہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ کی عبادت کا معنی کیا ہے؟ کیا اللہ کی عبادت کا معنی صرف یہ ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز ادا کر لیں؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا معنی یہ ہے کہ ہم رمضان کے روزے رکھ لیں؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا معنی صرف یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ ادا کریں اگر ہمارے اوپر فرض ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا یہ معنی ہے کہ ہم زندگی میں ایک بار کعبۃ اللہ کی زیارت سے مشرف ہو جائیں، حج کرائیں؟ کیا صرف یہی معنی ہے؟ نہیں، یہ تو دراصل علامتیں ہیں، یہ شعائر ہیں، یہ پہچان ہیں اس بات کی کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں۔ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی انسان کرتا کب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے انسان جھکتا کب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت انسان کرتا کب ہے؟ اس کے احکام کی پابندی انسان کب کرتا ہے؟ جب انسان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت مضبوطی کے ساتھ جم جاتی ہے، یہ یقین مضبوطی کے ساتھ جم جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا رب ہے، وہی نفع کا بھی مالک ہے اور وہی نقصان کا بھی مالک ہے، اسی کے پاس سب سے زیادہ پاور ہے اور وہی حاکم ہے، وہی مالک ہے، سب کچھ ہمارا وہی ہے۔ پوری کائنات میں، پوری دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوق ہے، ان ساری مخلوق کو اگر کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پہنچتا ہے، اور کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پہنچتا ہے۔ ہر فائدہ اللہ کی طرف سے ہے اور ہر نقصان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ جو یقین ہے، یہی یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا یقین ہے، یہی یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمتوں کا یقین ہے کہ یقیناً وہ ذات ایسی ہے کہ اسی کے حکم کے سامنے جھکا جائے، اسی کے احکام کی فرمانبرداری کی جائے، اور یہی وہ یقین ہے کہ انسان کو ایسی ہمت عطا کرتا ہے، ایسی مضبوطی عطا کرتا ہے کہ جو بندہ مومن ہوتا ہے وہ دنیا کی کسی طاقت کے سامنے جھکتا نہیں ہے، وہ مضبوط کھڑا رہتا ہے۔ مصیبتیں آتی ہیں، مختلف قسم کی پریشانیاں آتی ہیں، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوتا ہے، تمام پریشانیوں کو، تمام مصیبتوں کو وہ مضبوطی کے ساتھ جھیل کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ربوبیت ہے، اللہ کو جو رب ماننا ہے، یہ جو یقین ہے، یہ یقین دراصل انسان کو اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکا جائے، کیونکہ موسٹ پاورفل ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اور جھکنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے کا یقین ہو جاتا ہے، تو اس کو ایک منہج مل جاتا ہے، زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ مل جاتا ہے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ مل جاتا ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا ہے؟ یہ سکھایا ہے کہ پوری زندگی کی آخری سانس تک ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت کرنی ہے، چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کی ادائیگی کی بات ہو، یا حسن اخلاق سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے کی بات ہو، یا لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات کی بات ہو، ہمیں ہر حال میں اللہ کا حکم ماننا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے جو یہاں فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کی ہر سانس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو مانو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے جھک جاؤ۔ مومن گویا اقرار کرتا ہے اللہ کی طرف سے جب حکم آیا کہ اسلم، جھک جاؤ اللہ کے حکم کے سامنے، تو مومن نے برملا اعلان کیا اسلمت لرب العالمین، کہ میں رب العالمین کے حکم کے سامنے جھکنے والا۔ اب جب بندے کے دل میں یہ یقین پیدا ہو گیا کہ ایک ذات ہے جو موجود ہے، جو ذات ہمارا رب ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارا پالنہار ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی مالک ہے، اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حق کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے حقوق کو بیان کیا کہ جب تم میرے حقوق کی ادائیگی کرنے والے ہو، میرے سامنے جھکنے والے ہو، میری بندگی کرنے والے ہو، تو تم کو یہ بات بھولنی نہیں ہے کہ میں جن کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دے رہا ہوں ان کے ساتھ تمہیں حسن سلوک کرنا ہے، اچھے سے پیش آنا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی ایسا ہوگا
کہ ماں باپ نے آپ کے ساتھ کچھ ناانصافی کی ہوگی، ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے رشتہ داروں نے آپ پر ظلم کیا ہوگا، ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی یتیم نے آپ کے ساتھ بدسلوکی کی ہو، ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی غریب انسان نے کبھی آپ کے ساتھ بدسلوکی کی ہو، آپ کے پڑوسی نے آپ کے ساتھ بدسلوکی کی ہو، کسی نے بھی معاشرے میں سماج میں رہنے والوں نے آپ کے ساتھ بدسلوکی کی ہوگی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرا حکم یہ ہے کہ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ اچھے سے پیش آنا ہے، تو تمہارا دل چاہے یا نہ چاہے، تمہارا دل چاہے یا نہ چاہے، تمہیں بہرحال ان لوگوں کے ساتھ اچھے سے پیش آنا ہے، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے پہلے اپنے حقوق کا تذکرہ کیا اور اپنی عبادت اور اپنی بندگی کا تذکرہ کیا، اس کے پردے میں گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم دے دی ہے کہ ہمیں اپنے سماج کے ساتھ جو بھی بھلائی کا کام کرنا ہے اسے اللہ کے لیے انجام دینا ہے، خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے انجام دینا ہے، اگرچہ ہمارا نفس اس کام سے روکے، شیطان ہمیں اس کام سے روکے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکتے ہوئے ہمیں لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، کس طرح کا معاملہ کرنا ہے؟ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں تو اللہ نے فرما دیا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر اعلان فرما دیا کہ ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم، بے شک آپس میں تمہارا ایک دوسرے کا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزتیں سب ایک دوسرے پر حرام ہیں، یعنی تم ناحق کسی کا خون نہیں بہا سکتے ہو، یا تم کسی کے ناحق خون بہائے جانے کا سبب بننے سے اپنے آپ کو روکو، تم آپس میں ایک دوسرے کا ناجائز مال نہیں کھا سکتے ہو، ایک دوسرے کا مال غصب نہیں کر سکتے ہو، ایک دوسرے کا مال چھین نہیں سکتے ہو۔ ایسے ہی وَأَعْرَاضَكُمْ، تمہاری عزتیں بھی ایک دوسرے پر حرام ہیں، تم کسی کی پگڑیاں نہیں اچھال سکتے ہو، تم کسی کو بے عزت نہیں کر سکتے ہو، تم کسی کو رسوا نہیں کر سکتے ہو۔ اگر ایسا کرتے ہو تو یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں حرام ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا حساب دینا ہو۔ لوگوں کے ساتھ ہمیں کس طرح پیش آنا ہے؟ قرآن کریم نے صاف اعلان کر دیا کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، مخلوق کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ ہمیں یا تو انصاف سے پیش آنا ہے، ظلم سے مکمل طور سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، ایسے تمام سلوک سے، ایسے تمام رویے سے اپنے آپ کو الگ رکھنا ہے جس رویے سے اللہ اس کے رسول نے ہم کو منع فرمایا ہے۔ عدل کے ساتھ پیش آئیے، اور اگر اور آپ اچھے بننا چاہتے ہیں اور نیک اور صالح بننا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور مقرب بندے بننا چاہتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری بات بھی فرمائی، والاحسان، اور احسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ آگے بڑھ کر کے تم احسان کرو، جو تمہیں معاف نہیں کرتا اسے معاف کر دو، جو تم پر ظلم کرتا ہے اس کو معاف کر دو، جو تم کو نہیں دیتا ہے اپنے مال سے حصہ تم اسے اپنے مال سے حصہ عطا کرو، تم ان لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات ہموار کرو، اچھے بناؤ جو تمہارے ساتھ اپنے تعلقات اچھے نہیں کرنا چاہتے، یہ اس سے بھی بڑی بات۔ ایسے ہی ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم لوگوں کو ان کی امانتیں ادا کرو۔ اگر کوئی انسان آپ کے پاس کوئی امانت رکھتا ہے، کوئی چیز بطور امانت آپ کو دیتا ہے، تو اس میں خیانت نہ کریں، اس میں کوئی گڑبڑی نہ کریں، بلکہ اس امانت کو ایز اٹ از لوگوں تک پہنچائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں تفصیل سے حق والوں کے حق کو بیان فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، یہاں پر غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد سب سے پہلے جن کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے وہ والدین، ماں باپ۔ کیوں؟ اس لیے کہ حقیقی طور پر اس دنیا میں ہم کو بھیجنے والا، ہم کو پیدا فرمانے والا، ہمارا خالق و مالک، ہمارا رب ہے اللہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمارے آنے کا سبب اور ذریعہ جس کو بنایا ہے وہ ماں باپ ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے بعد
ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، کہ اگر دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک، ماں باپ میں سے کوئی ایک، اگر ان کے بڑھاپے کا وقت آ جائے، ان کا بڑھاپا آ جائے اور آپ کو وہ زمانہ ملے، آپ موجود ہوں، تو آپ ان کے ساتھ ذرہ برابر بدسلوکی مت کرو، ایسی کوئی بات نہ بولو، ایسا کوئی کام نہ کرو جس سے ذرہ برابر ان کو تکلیف پہنچنے والی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان دونوں کے ساتھ اچھی گفتگو کرو، اچھی بات کرو، ایسی بات کرو جس میں کہ نرمی ہو، جس میں کہ احترام ہو، جس بات کو سن کر کے وہ خوش ہو جائیں۔ اور یہی نہیں بلکہ اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ ادب و احترام کے ساتھ جھکے رہو، عاجزی کے ساتھ ان سے پیش آؤ، اور ہمیشہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہو کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، مولا میرے والدین پر ایسے ہی رحم فرما جیسا کہ ان دونوں نے مجھ کو پیار کے ساتھ، رحمت و شفقت کے ساتھ مجھ کو پالا ہے اور میری پرورش انہوں نے کی ہے۔ والدین کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من احب ان یبسط له فی رزقہ، جو انسان اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی روزی میں اضافہ کر دیا جائے، وینسأ له فی اثرہ، اور اس کی عمر میں برکت ڈال دی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں برکت ڈال دی جائے اور اس کی عمر میں برکت ڈال دی جائے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھے سے پیش آئے، ان کی حق تلفی نہ کرے، ان کے ساتھ بدسلوکی سے نہ پیش آئے، ان کی زمینیں نہ ہڑپ کرے، ان کا مال نہ ناجائز کھائے، جو بھی برائی ہو سکتی ہے برائی کے ساتھ ان کے ساتھ نہ پیش آئے۔ والیتامیٰ، اور معاشرے کے کمزور لوگوں میں ایک جماعت یتیموں کی ہے، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک۔ انسان جب کسی کو کمزور جانتا ہے تو اپنا پاور دکھاتا ہے، اپنی قوت دکھاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن میں اور یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے، یہ دونوں بالکل قریب ہوں گے۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں کو اٹھا کر کے اشارہ کیا کہ جیسے یہ دونوں انگلیاں بالکل قریب ہیں، ویسے ہی کل قیامت کے دن اس انسان کو میرا قرب حاصل ہوگا، وہ میرے قریب ہوگا جو یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہے۔ والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ مسکینوں کو اپنے مال سے ان کا حصہ دو، ان کے اوپر خرچ کرو، کیونکہ وہ بے سہارا ہیں، ان کی روزی روٹی کا ذمہ دار کوئی نہیں ہے، ان کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی خود گزار سکیں۔ سماج کے کمزور طبقوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ والجار ذی القربى، اور قریبی پڑوسی کے ساتھ، قریبی پڑوسی جو کہ آپ کا رشتہ دار بھی ہے، رشتہ داری کا الگ ثواب ملے گا اور پڑوسی کا حق ادا کرنے کا الگ ثواب ملے گا۔ والجار الجنوب، اور وہ پڑوسی جو آپ کا رشتہ دار نہیں ہے، صرف وہ آپ کا پڑوسی ہے، آپ کے قبیلے کا نہیں ہے، آپ کے خاندان کا نہیں ہے، یا یہ کہ قریبی پڑوسی سے مراد مسلمان، اور والجار الجنوب سے مراد وہ پڑوسی جو مسلمان نہیں ہے۔ دونوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل مجھے مسلسل پڑوسی کے بارے میں وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ کہیں پڑوسی کو بھی وراثت میں، جائیداد میں حصہ نہ دے دیا جائے۔ وصاحب بالجنب، اور ہر اس انسان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ جو تمہارے پاس ہے، چاہے وہ سفر کی حالت میں ہو، کلاس کے اندر ہو، کسی مجلس کے اندر ہو، کسی بھی مقام پر اگر کوئی ہمارے بغل میں ہے، ہمارے قریب میں ہے، تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہماری ذات سے اس کو فیض پہنچنا چاہیے، فائدہ پہنچنا چاہیے، کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ وہ اپنی سبیل، اور مسافر سفر کی حالت میں پریشان حال ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسافروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم فرمایا ہے، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور جو تمہارے غلام ہیں اور جو تمہاری باندیاں ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اسلام نے غلام اور بادی کے نظام کو ختم کر دیا، اس بات پر لوگوں کو ابھارا کہ اس نظام سے، اس سسٹم سے جس قدر جلدی ہو آزادی حاصل کر لی جائے۔ اب دنیا کے اندر غلام اور بادی تو نہیں رہ گئے، لیکن آج بھی لوگوں کے پاس
خدام موجود ہیں، کام کرنے والے لوگ موجود ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں جو مسلسل کسی کے ساتھ انڈر میں رہ کر کے، ان کے تابع رہ کر کے کام کرتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے پردے میں ان لوگوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آخر میں فرماتا ہے ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو پسند نہیں فرماتا جو غرور کرنے والے اور فخر کرنے والے ہوتے ہیں، کہ کہیں تم یہ نہ سمجھ لو کہ میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوں تو میں بہت بڑا انسان ہو گیا، میں رشتہ داروں پر مال خرچ کرنے والا ہوں تو اس کا اظہار پوری دنیا میں تم کرنے لگو، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہو، اچھائی سے پیش آتے ہو تو لوگوں کے سامنے اس کا چرچا کرو۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تواضع پسند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو انکساری پسند ہے، لہٰذا تواضع انکساری اختیار کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق بھی اچھی طرح ادا کرو، اور ایسے ہی اپنے سماج کے لوگوں کا بھی حق ادا کرو۔ اگر ان دونوں چیزوں کو اپنی زندگی میں پیدا کر لو گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہاری یہ دنیا بھی خوبصورت ہو جائے گی اور آخرت میں تو تمہارا انجام بہت ہی بہتر ہونے والا ہے، کیونکہ اس دنیا کے اندر جب کوئی بھی ایمان والا بندہ اگر اللہ کے حقوق کی ادائیگی کرتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے اور لوگوں کے ساتھ اچھے سے پیش آتا ہے تو ظاہر ہے کہ سماج جو ہے وہ پیسفل ہوگا، پرامن ہوگا، ایسا سماج ہوگا جس میں سیکیورٹی ہوگی، جس کے اندر پیس ہوگا، جس میں کہ لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کی جا رہی ہوگی، اور اس طریقے سے ایک اطمینان اور سکون کی زندگی سب لوگ گزار رہے ہوں گے، سب لوگ اللہ کی بندگی میں لگے ہوں گے اور ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی میں لگے ہوں گے، اور اس کے بعد جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ان کے حسن عمل پر بہترین بدلہ اور بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ مولا کریم ہم سب کو اپنے خالق و مالک کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے ہی ہمارے سماج میں ان تمام لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے، اچھے برتاؤ کی توفیق عطا فرمائے، جن کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کریمہ میں فرمایا ہے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات انه هو الغفور الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔